بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قضاء کا مطالبہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، اور جس کو جبراً قاضی بنایا جاتا ہے اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک دو لقمہ در بدر پھرائے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو اور نہ ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہوں کہ وہ مدد کا مستحق ہے کہ اسے دیں۔ حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، انہوں نے بھی آپ سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ آپ نے ہمیں موٹا تازہ دیکھ کر فرمایا، اگر تم دونوں چاہو تو میں تمہیں دے دوں، لیکن اس میں مالدار کا کوئی حصہ نہیں اور نہ طاقتور کا جو مزدوری کر کے کما سکتا ہو۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں سوائے 5 لوگوں کے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، یا زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والے کے لیے، یا مقروض کے لیے، یا ایسے شخص کے لیے جس نے اسے اپنے مال سے خرید لیا ہو، یا ایسے شخص کے لیے جس کا کوئی مسکین پڑوسی ہو اور اس مسکین پر صدقہ کیا گیا ہو، پھر مسکین نے مالدار کو ہدیہ کر دیا ہو۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا آدمی کا اپنے چہرے کو زخم لگانا ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے چہرے پر نشان زخم باقی رکھے، اور جس کا جی چاہے اسے مانگنا ترک کر دے، سوائے اس کے کہ آدمی حاکم سے مانگے یا کسی ایسے مسئلے میں مانگے جس میں کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔